اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس شب میں واقع ہونے والے پروگرام کی فہرست سماعت فرمائی ہے۔ صرف آمادہ کرنے کے لیے اور جو ذکر مجھے کرنا ہے، شبیہ برآمد ہونی ہے بستر بیمار کربلا کی، اس سے آمادہ کرنے کے لیے ذرا سا آپ کو متوجہ کر دوں کہ آخری پروگرام وہ منظر کشی ہے کہ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا گیا اور غریب زہرا کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا رہا، تو بنی اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے لاشوں کو دفن کیا ہے۔ باعجاز ہمارے چوتھے امام آئے اور اپنے مطابق ترتیب کے ساتھ لاشوں کو دفن کروایا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی کربلا میں سب سے مخصوص جلوس یہی ہے۔ جو لوگ کربلا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس جلوس کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ بڑی اہمیت اس جلوس کی اس لیے ہے کہ اس جلوس میں بنی اسد کے لوگ ویسے ہی آتے ہیں کربلا جیسے حسین کو دفن کرنے آئے تھے۔ کاندھے پہ بیلچا ہوتا ہے، دفن کرنے کے سارے سامان لے کے آتے ہیں۔ اور اس جلوس کی اہمیت اس دن اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ مہدی بحر العلوم، جو بڑی عظیم شخصیت اور دنیائے شیعت کے ایک عظیم مینارے ہیں، ضعیف ہو چکے تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ جب یہ جلوس آتا ہے تو وہ مراجع کرام جو اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکل پاتے ضعیفی کی وجہ سے، وہ بھی اس جلوس کی زیارت کرنے ضرور آتے ہیں۔ شاگردوں کے سہارے راستے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، بنی اسد کے جوان آ رہے تھے ماتم کرتے ہوئے، بیلچا لیے ہوئے، کہ جیسے ہی جلوس قریب پہنچا، جن کی عمر تقریباً 100 برس ہو چکی ہے، ایک انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور شاگردوں سے ہاتھ چھڑایا، بڑی تیزی سے بڑھے، ماتم کرنے والے جوانوں کے بیچ میں جا کے دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا۔ بہت دیر تک ماتم کرتے رہے، جلوس آگے بڑھا، روتے رہے، کھڑے رہے وہیں پر۔ شاگردوں نے جا کے ان کا بازو تھاما اور ان سے پوچھا کہ ہم نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا آپ کے لیے کہ آپ نے کبھی ایسے آج تک نہیں کیا، جلوس کا آپ استقبال کرتے رہے، ہمیشہ جلوس گزرتا تھا، آپ کھڑے روتے رہتے تھے، اس بار ایسا کیا ہوا؟ تو جب سوال ہوا تو بہت تڑپ کے روئے، جتنا لوگ پوچھتے اتنا ہی تڑپ تڑپ کے روتے جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا دل تھما، ٹھہرا، تو انہوں نے اتنا ہی کہا، میں کیا کرتا، میں نے دیکھا ماتمی دستہ جو ماتم کرتا آ رہا، اس کے درمیان ہمارا امام زمانہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے۔ میری ماں بہنیں متوجہ ہو گئی۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ اکیلے نہیں رو رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی، بیمار کربلا کا بستر برآمد ہوگا، غم اس کا ہے
جو 72 کا اکیلا غم منانے والا تھا، وہ سجاد جب کربلا کے 72 کو بھی رویا، قید خانے میں اپنی بہن سکینہ کو بھی رویا، مدینہ آنے کے بعد کبھی ام کلثوم پہ گریہ کیا، کبھی رباط کا جنازہ اٹھایا وہاں رویا، کبھی ام لیلہ کے لاشے پہ رویا، اور پھر شام دوبارہ آنا ہوا تو پھوپھی زینب کا لاشا بھی اٹھایا اور وہاں بھی رویا۔ جتنی لاشیں ہمارے امام سجاد نے اٹھائی ہیں اتنی لاشیں کسی نے بھی نہیں اٹھائی، اتنی لاشیں میرے امام سجاد نے اٹھائی ہیں۔ اور ساری زندگی ہمارا امام کبھی بابا حسین کو رویا، کبھی چچا عباس کو رویا، کبھی بھائی علی اکبر کو رویا، کوئی گود میں بچہ نظر آیا تو علی اصغر کو روئے، نونہال نظر آئے تو اونو محمد کو روئے، نوجوان نظر آئے تو کبھی قاسم کو یاد کر کے روئے، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی بچی نظر آ گئی تو شام کا زندان یاد آ گیا، سکینہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ ساری زندگی امام سجاد کی روتے گزری۔ اور دوسری چیز، یہ امام ہی سے ظاہر ہوا ہے۔ امام کی تمنا، میرے بابا کی مجلس کرو میں آؤں گا، مگر ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، روایت میں مجھے یہ ملا ہے امام کے بیٹھنے کی 2 جگہ ہیں، اور وہی دونوں جگہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ مجلس کی ترتیب میں امام کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے کہ جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے امام منبر کے پاس ہوتے ہیں، جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے امام منبر کے پاس ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ذاکر مصائب پڑھنے پہ آمادہ ہوتا ہے امام اٹھ کر وہاں چلے جاتے ہیں جہاں مومنین نے جوتیاں اتاری ہوتی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام سجاد کہتے کہ اس وقت اٹھ کے وہاں اس لیے آ جاتا ہوں کہ جیسے ذاکر منبر مصائب پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، مومنین رونے پہ آمادہ ہوتے، میری دادی آ جاتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، میں اپنی دادی کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہوں، وہاں بیٹھ کر کے رویا کرتا ہوں۔ دوسری چیز، یہ کیسے ممکن ہے کہ زہرا آئیں، زین العابدین آئیں، امام زمانہ آئیں، اور ایسی مجلسوں میں رباب نہ آئیں، ایسی مجلسوں میں لیلہ نہ آئیں؟ بس خالی چند جملے سن لو، امام سجاد تک آ رہا۔ رونے والوں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ ہے بی بی ام لیلہ کا جو آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ جناب زینب سے ایک روایت ہے، روایت پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے پڑھوں گا، روایت بہت تفصیلی ہے۔ بی بی کے روزے میں ہمیشہ معجزے ہوتے رہتے ہیں، آج بھی معجزے ہوتے ہیں شام میں، اور وہی کا یہ واقعہ ہے کہ جب کہیں مجلس ہو رہی تھی، کسی نے آ کر کے کہا شہزادی آپ کے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، تو شہزادی جناب زینب نے فرمایا ٹھیک ہے، جب ذاکر مصائب پڑھنے لگے تو مجھے خبر کرنا، میں آؤں گی۔ اس نے کہا شہزادی مصائب ہی میں کیوں، فضائل میں کیوں نہیں آتا؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ میرے گھر کے فضائل مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو آنے والے نے کہا شہزادی مصائب بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو جناب زینب نے اب جو کہا ہے وہ جملہ آپ سب کو سننا، آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں، تصور کر لینا اور سوچ لینا جناب زینب نے کیا کہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ بی بی مصائب بھی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، تو جناب زینب کہتی تم کیا سمجھتے میں مصائب سننے آتی ہوں؟ اس لیے کہ وہاں جو پڑھا جاتا وہ سن کے پڑھا جاتا، میں نے تو دیکھے ہیں میرے سامنے کے مصائب، میں مصائب سننے نہیں آتی ہوں، میں اس لیے آتی ہوں یہ دیکھنا چاہتی ہوں، آ کے دیکھتی ہوں کہ میرے بھیا کے عزادار روتے کیسے ہیں۔ بس آپ آمادہ ہو گئے، گریہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کی اس گریہ کو قبول کرے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ عزادارو یہ معمولی شرف نہیں، بہت بڑا شرف ہے، اس کا ماتم ہے جو سب کا ماتم کرتا رہا، اس کی مجلس ہے جو سب کی مجلس کرتا رہا۔ تو اگر ہر مجلس میں سجاد آتے ہیں تو آج جب سجاد کی مجلس ہے تو حسین بھی مجلس میں آئیں گے، عباس بھی مجلس میں آئیں گے، علی اکبر بھی مجلس میں آئیں گے، سب آئیں گے اس مظلوم کے لیے۔ کون مظلوم؟
دو ہی معصوم ایسے ہیں، دو معصوم ملتے ہیں جو جوانی میں بوڑھے ہوئے، صرف دو معصوم ہیں جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے۔ انسان ایک عمر گزارنے کے بعد ضعیفی اس پہ آتی، کمر جھکتی ہے، سر کے بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، مگر دو معصوم ایسے ہیں جو اپنی جوانی ہی میں اتنے بوڑھے ہو گئے کہ کمر بھی جھک گئی، عصا لے کے چلے، سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ دو معصوم کون ہیں؟ بڑی مماثلت ہے۔ ایک معصومہ جناب زہرا ہے جو 18 سال میں ایسی ضعیفہ ہوئی کہ کمر جھک گئی تھی، عصا لے کے بی بی چلتی تھی، بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی۔ اور دوسرا 23 سالہ جوان ہمارا چوتھا امام ہے کہ ایسا ضعیف ہوا، اور جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ کمر کیسے جھک گئی، یہ کمر کیسے جھک گئی، تو امام نے کہا الشام۔ اور جب اس نے شام کی تشریح طلب کی کہ شام میں، ایسی شام میں کیا بات تھی، تو شام کا بازار، دربار اور زندان اپنی جگہ، مگر امام نے جو بتایا ہے کہ امام پر کیا گزری تھی، آپ سنا کرتے، زنجیروں میں جکڑا ہوا امام، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، اس عالم میں تھے۔ ہوتا یہ تھا، ناکے پہ سوار ہونے کا مرحلہ اور تھا، پیدل چلنے کا مرحلہ اور تھا، مگر جب امام کو جب بازاروں سے گزارا گیا، جب دربار میں لایا گیا، یہاں جتنا پیدل چلایا جاتا تھا تو ترتیب یہ ہوتی تھی کہ بیویوں کو الگ ایک رسی میں باندھا جاتا تھا، سجاد کو الگ ایک رسی الگ سے باندھی جاتی تھی۔ سن سکو تو سن سے لینا آزادارو، بیویوں میں جو رسی بندھتی تھی، سب سے آگے سکینہ کا گلا، سکینہ کے پیچھے زینب کا گلا، زینب کے پیچھے میں کلثوم کا گلا، کلثوم کے پیچھے میں رباب کا گلا، اس ترتیب کے ساتھ گلے باندھے جاتے تھے۔ رسی اتنی چھوٹی کی جاتی تھی، اگر زینب سیدھی کھڑی ہو جائے تو سکینہ کا گلا کس جاتا تھا۔ زینب اپنی سکینہ کے لئے جھک کر رکوع کی حالت میں چلتی تھی۔ یہ عالم تھا۔ ادھر چوتھے امام کا یہ عالم تھا کہ امام کے گلے میں جب رسی باندھی جاتی تھی تو دوسرا سرا امام کے بیٹے ہمارے 5ویں امام محمد باقر کے گلے میں باندھ دیا جاتا تھا، جو 3 برس کے ہیں۔ اگر امام ذرا سا سر اٹھائے تو امام باقر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، گلے کی رسی کس جاتی تھی۔ ہمارا امام رکوع کی حالت میں چلتا تھا۔ اس کیفیت میں بازار سے قافلہ گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جیسے نماز کا وقت آیا، رکوع کی حالت میں امام قیام کر رہا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی حالت میں امام نے نماز شروع کر دی۔ امام ٹھہر گئے، قافلہ رک گیا۔ شمر نے پوچھا ٹھہر کیوں گئے؟ کہا بیمار نماز پڑھ رہا ہے، کہا ہمیں جلدی جانا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عزادارو سنو گے ظالم نے کیا کیا؟ امام سجاد کے پاس نہیں آیا، آ کر کے رسیاں منگاتا ہے۔ امام سجاد رکوع کی حالت میں نماز میں تھے، رسی کو امام سجاد کی زنجیروں میں باندھا، آگے گھوڑے میں باندھا، گھوڑے کو دوڑایا۔ ہمارا امام اسی رکوع کی حالت میں، جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو اس بیمار پہ کتنے مصائب ہیں، کتنی مصیبت ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے امام پر کیا کیا وقت اور کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس بیمار کی نہ ہتھکڑیوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ بیڑیوں کو سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ سب کے باوجود عالم یہ تھا کہ وہ امام پیدل چلنے پہ راضی، وہ امام جس نے پیدل چل کے حج کیے ہو پیدل چل لیتا، مگر خود امام کی زبانی یہ ہے، یہ ساری مصائب، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں میری اپنی جگہ تھی، مگر ان سب کا صدمہ مجھے نہیں تھا، میں زخمی تھا، اور کوڑے اتنے مارے گئے تھے کہ کوڑے مارنے والے رک جاتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں رکے تو کہتے بدن پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے، کوڑے کہاں لگائیں، سارے بدن سے خون بہ رہا ہے۔ ایسے عالم میں امام سجاد یہ کہتے ہیں
मुझे ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त थी, मगर एक मुसीबत ऐसी थी जिसने सज्जाद को बूढ़ा भी कर दिया, सज्जाद की कमर भी झुका दी। वो मुसीबत क्या थी? मेरी नजरों के सामने मेरी फुफी का सर खुला हुआ, मेरी माँ बहनों का सर खुला हुआ, ना महरमों का मजमा, औबाशों की निगाहें हर तरफ से उठ रही है। ऐसे में पत्थरों की बारिश, खौलाया हुआ पानी डाला जा रहा है, जलती हुई आग बरसाई जा रही है। मेरी बहनें, मेरी फुफियाँ, मेरी माएँ जख्मी होती जा रही हैं। जज़ाकुम रब्बकुम, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बस ज़्यादा ज़हमत नहीं है, अभी आपके सामने बिस्तर बरामद होने वाला है, आप बिस्तर की ज़ियारत करेंगे। इस बिस्तर की ख़ास ज़ियारत क्यों कराई जाती है? जानते हो अज़ादारों, बिस्तर की अहमियत क्या है? किसी के लिए हो या ना हो, जो बीमार होता है ना, उससे पूछो बिस्तर क्या होता है। ये बीमार जानता है बीमार के लिए बिस्तर क्या होता है। इस बिस्तर को अगर समझ सको तो सज्जाद की बीमारी को याद कर लेना। ये वो बिस्तर है जो बिस्तर सज्जाद को बीमारी की हालत में मिला है, मगर जालिमों ने ये किया कि जब जालिम खैमे में आए तो नीचे से बिस्तर खींचा, सज्जाद को उठाया नहीं था। जब बिस्तर खींचा, सज्जाद जमीन पर गिरे। जालिम के ताजियाने सज्जाद की पुष्प पे बरसते रहे। ये बिस्तर आपके सामने बरामद हो रहा है। मेरी माँ बहनें गौर से देख लें, यही वो बिस्तर है जिसे कैसे कैसे मेरी शहजादी ने जलते हुए बिस्तर को अपने हाथों से बुझा के बचाया था। ये वो बिस्तर है, इस पर आई हुई जंजीरें आपको याद दिलाएंगी इमाम के हाथों की हथकड़ियाँ, इमाम के पैरों की बेड़ियाँ, तपता हुआ लोहा, जलती हुई जमीन, तपता हुआ रेगिस्तान का सहरा। ऐसे आलम में, तपते हुए आलम में जब बीमार चला तो ये हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ गोश्त को जला जला करके हड्डियों में पैवस्त होती जा रही थी। करबला का चला हुआ हमारा इमाम मंजिल पे मंजिल चलता रहा, कभी झुक के चला, कभी खड़ा हुआ, अगर कहीं बैठा तो ताजियानों की बारिश। वाह मोहम्मदा, वाह लिया, वाह सजा, हाय सजा, हाय बीमार, हाय बीमार, कांटों पे चल के आबिदे मुझे तले इधर उधर, कांटों पे चल के आबिदे मुझे तले इधर उधर, राहों में कांटे गिरते ठोकर इधर उधर, कांटों पे चल के आबिदे मुझे तले इधर उधर, कांटों पे चल के आबिदे मुझे तले इधर उधर। हाथों में हथकड़ी है तो पाओ बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी है तो पाओ में बेड़ियाँ, गर्दन में तो कोर है, गर्दन में तो कोर है, लंगर इधर उधर।